اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا، جس کی وجہ سے 3 ہفتے کی غیر حاضری، جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی بہت یاد آئی، امید ہے آپ نے بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے معزز دور حاضر کے علمی میدان اور روحانی میدان کی ایک نہایت ہی معتبر شخصیت، ہمارے پیارے حضرت مولانا مفتی مولانا منیر احمد اخوند صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے میری غیر موجودگی میں 3 ہفتے پروگرام کو سنبھالے رکھا، جس کے لیے آپ کا میں شکر گزار بھی ہوں، اور امید ہے ناظرین بھی شکر گزار ہوں گے کہ پروگرام جاری رہا اور آپ نے اکیلے یہ ذمہ داری نبھائی۔ تو جیسے پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے کافی ہفتوں سے ہم جو ٹاپک ہے ہمارا تزکیہ نفس، آج غالباً 7واں سبق ہے، جی جی، تو اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جو خواب ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، صلحاء کے، جن کا ذکر قرآن میں، احادیث کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں آئے، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آج کا ذرا سبق تزکیہ نفس کے بارے میں فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 7واں سبق ہے۔ الحمدللہ ناظرین کی طرف سے اچھی اپڈیٹس ہیں، بہت سے لوگ اس میدان میں محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص ان کو عطا فرمائے، اور اس کے لیے آسانی پیدا آسانی پیدا فرمائے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ 7ویں سبق میں آج ہم حب جاہ اور طلب شہرت اور گفتگو کریں گے، کہ حب جاہ اور طلب شہرت یہ بھی نفس کے رذائل میں سے ایک بڑا بدترین رذیلہ ہے، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت پورے عالم میں ہو جائے اور اس کی جاہ و حشمت ہر طرف پھیل جائے، کیونکہ حب جاہ کے اندر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہر طرف اس کا تذکرہ ہو اور اس کی شان و شوکت بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کو کمائے اور اپنی حاجتیں پوری کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا سنگین رذیلہ ہے اور نفس کو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کے گلے میں 2 بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان برپا نہیں ہوتا کہ جتنا کسی دیندار مسلمان کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جائے تو اس کا دین برباد ہوتا ہے۔ اصل میں انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے عناصر 4 سے کی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور ہر عنصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصلت اور خاصیت رکھی ہے۔ چنانچہ مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی خاصیت رکھی ہے۔ جس انسان پر جو بخل مٹی کا غلبہ ہو جس کے عنصر میں، تو اس کے اندر بخل ظاہر ہو جاتا ہے۔ پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے حرص اور لالچ کی خاصیت رکھی ہے۔ چنانچہ پانی کا عنصر اگر جس کی طبیعت پر غالب ہوگا، اس میں حرص اور لالچ ظاہر ہوتا ہے۔ آگ میں اللہ تبارک و تعالی نے کبر کی خصلت رکھی ہے۔ چنانچہ جس کی طبیعت پر آگ غالب ہوگی، اس میں کبر ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے ہوا میں اللہ تبارک و تعالی نے طلب شہرت کا خاصہ رکھا ہے۔ چنانچہ جس کی طبیعت میں ہوا غالب ہو جائے تو اس کے اندر حب جاہ اور طلب شہرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہوا ہر کونے خدرے میں جا گھستی ہے، ایسے انسان کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ کونے کونے میں اس کا ذکر پھیل جائے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہو، پورے عالم میں اس کی شہرت ہو جائے۔ یہ انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سنگین اور بری خواہش ہے۔ اچھا حضرت، اس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو 4 عناصر آپ نے بتائے ہیں کہ مٹی، آگ، ہوا اور پانی، تو یہ غلبہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں ہوا کا غلبہ آ گیا یا آگ کا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ ماحول کی وجہ سے، ماحول اور خواہشات کی وجہ سے غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتدال کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جسمانی صحت کا مدار بھی انہی پر ہے، کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی میں عدم اعتدال جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ پانی اگر جسم کا کم ہو جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پانی جسم کا بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوا جسم میں بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم ڈاکٹر سے جو میڈیکل تشخیص کرواتے ہیں، خون پیشاب ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وہ اصل میں عناصر 4 کے توازن کو دیکھا جاتا ہے۔ عناصر 4 متوازن ہوتے ہیں تو بندہ صحت مند ہے۔ تو حضرت آگ کا کیا رول ہے اس میں؟ اسی آگ جو ہے وہ آگ سے بخار، اگر آگ بڑھ گئی تو بخار ہو گیا، آگ کم ہوگی تو نمونیا ہو گیا، کہ وہ ٹھنڈک پیدا ہوگی اعتدال سے۔ اچھا، جو حرارت ہے جسم میں، جی بالکل، یہ وہ آگ کا اثر ہے۔ اچھا اچھا، جی، تو بالکل یہ عناصر 4۔ اسی طرح ان کی روحانی خصلتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو آگ کے اندر روحانی طور پہ ایک تعالی اور تکبر ہے، تو یہ جب انسان پر غلبہ پائے تو اس کے انسان میں کبر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہوا جب غالب ہوتی ہے تو طلب شہرت پیدا ہوتی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہر طرف اس کا تذکرہ ہو، شہرت پیدا ہو جائے،
اور ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اخفاء میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ساری طاقت رکھی ہے، کیوں کہ طلب شہرت میں ریا ہے، انسان ریاکاری کرتا اپنی عبادت و نیکی کی تاکہ شہرت ہو جائے، لوگ معتقد ہو جائیں، ظاہر ہے۔ جی۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو اخفاء ہے، اللہ نے بندے کی طاقت ساری اخفاء میں رکھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا کیا اور روٹی کی طرح پانی پر پھیلا دیا تو اس پر وہ ہچکولے کھاتی تھی، تو ملائکہ حیران تھے کہ اس پر بنی آدم کیسے آباد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور وہ کیلوں کی طرح ٹھونک دیا تو وہ ساکت ہو گئی۔ تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فعجیبت الملائکۃ من شدت الجبال، کہ فرشتے اس کی قوت دیکھ کر پہاڑوں کے حیران ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ رب ذوالجلال کہ پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، پہاڑوں سے طاقتور میری مخلوق لوہا ہے۔ تو فعجیبت الملائکۃ من شدت الحدید، وہ لوہے کی طاقت پر حیران ہو گئے، کیونکہ لوہا تو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ فعجیبت الملائکۃ من شدت الحدید، لوہے کی طاقت پہ حیران ہوئے، تو پوچھا کہ اس سے بھی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس سے طاقتور مخلوق آگ ہے، آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، وہ اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ پاتا۔ اس پر فرشتوں نے پھر متعجب ہو کے سوال کیا کہ آگ سے طاقتور تیری کون سی مخلوق ہے؟ تو کہا کہ اس سے طاقتور میری مخلوق پانی ہے، کہ وہ آگ کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ بالکل۔ فعجیبت الملائکۃ من شدت الماء، پانی کی طاقت پہ حیران ہوئے، کہا کہ پانی سے طاقتور تیری مخلوق کون سی ہے؟ کہا کہ ہوا ہے، ہوا پانی کے جدھر چاہے رخ موڑ دیتی ہے، ہوا پانی غلاموں کی طرح اس کی آگے پیچھے پھرتا ہے۔ اس پر اور حیران ہوئے اور تعجب سے پوچھا کہ ہوا سے طاقتور تیری کون سی مخلوق ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ آدم کا بیٹا ہوا سے بھی طاقتور ہے، کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اچھا تو اس مقام پر محدثین فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی طاقت کا مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفاء کو قرار دیا، کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو معلوم ہے اخفاء جو ہے، اخفاء یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا اظہار اور طلب شہرت جو ہے یہ ضعف کی علامت ہے، یہ قوت کی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے اندر یہ رذیلہ پیدا ہوتا ہے تو تزکیہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ضعف کو ختم کر کے قوت میں بدلا جائے، کہ اس کی ریا جو ہے وہ اخفاء میں بدل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے یا کوئی نیکی اور عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو پورے جہان میں پھیلائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی غار کی کھوک کے اندر عبادت کرے اور وہاں کوئی نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کی نیکی کو افشا نہیں کر دیتے پورے عالم پر۔ اچھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کے کمالات، ان کی خوبیاں کیسے پتہ چلی، خود تو اظہار نہیں کیا، لیکن یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ تو حضرت اس کی زیادہ ذمہ داری تو ان لوگوں کے اوپر آتی ہے جن کے پاس کچھ ہے، جی جی خاص طور پہ جو علماء ہیں یا جو اولیاء ہیں یا جو اللہ کے قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو اخفاء رکھیں۔ جی بالکل کیونکہ جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، اس نے کیا اس کا اظہار کرنا، بالکل غریب کے پاس۔ اور جو عمراء ہیں سوسائٹی میں بڑے بڑے، ان کا بھی بڑا خواہش ہوتی ہے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے دل میں آتا ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں چیزوں کے ذریعے، اشیاء کے ذریعے۔ اور جو علماء ہیں وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، بالکل بالکل اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی روحانیت کی دھاک تو اس کے سد باب کے لیے کیا چیزیں اختیار کی جائیں؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کے دو علاج ہیں۔ ایک اس کا علمی علاج ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں ختم ہو جانے والا ہوں، موت کا کوڑا سر پر ہے، جب موت طاری ہو جائے گی تو یہ سارے کمالات و خوبیاں یہاں رہ جائیں گی، یہ کائنات کی اندر فنا ہو جائیں گی۔ مجھے اس چیز کو کمال سمجھنا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور عبادت۔ اللہ کی معرفت اور عبادت یہ وہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ قائم رہتا ہے اور معرفت الہیہ کے اندر درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا عملی علاج ہے۔ عملی علاج یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ خلوت اور تنہائی اختیار کرے، خلوت اور تنہائی اختیار کرے اور عام اختلاط نہ کرے، اور یہ سوچے کہ میں اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے خلوت اور تنہائی میں بیٹھا ہوں۔ اس میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ لوگوں کے شر سے میں بچوں، بلکہ یہ نیت ہو کہ میرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ تواضع انکساری جب کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بطور انعام کے کسی کو شہرت اور عزت عطا فرما دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت بڑی قابل شکر کا مقام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت جی، بہت ہی نازک ایک مسئلہ ہے جس سے ہم ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شگفتہ ہیں کینیڈا سے۔ جی السلام علیکم۔
हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से मुझे पूछना है कि दुश्मन के बचाव से कुछ मतलब उन्होंने बताया था कुछ ख्वाबों की ताबीर कि दुश्मन ताकतवर है और जादू कर रहा है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें घर से मिली थी तो उन्होंने कहा था काला जादू है। उसके लिए पूछना था कि वो कुछ पढ़ने को बता दें, और ख्वाब में भी मुझे अक्सर सांप फन फैलाए नज़र आता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके लिए आप ऐसा करें, एक तो सूरत नूर की तिलावत रोज़ करें 71 डेज़ तक, और उसमें दुआ कर लें मालूम नामालूम दुश्मनों को अल्लाह ताला दफ़ा दूर करे, उनके शर से महफूज रहें। और दूसरा सूरत आल इमरान की आयत नंबर 154, ये रोज़ाना 12 दफ़ा आपने पढ़नी है, और उसमें भी मालूम नामालूम दुश्मनों का तसव्वुर करके आपने दुआ कर लेनी है। ये 90 दिन अमल करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के दुश्मनों की शर से महफूज रखेंगे। अच्छा हज़रत, एक ईमेल देखते हैं, बड़ी दिलचस्प ईमेल है, और ये है आपका जो शजरा मशहूर ज़माना अखबारों में आया है, उसका ज़िक्र हमने अपने प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा किया, उसके बारे में है। और उन्होंने लिखा है कि मैं माफ़ी की खास्तगार हूँ, इससे मेरा मकसद हरगिज़ गुस्ताखी या आपकी शान में कोई गलत बात करना नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जब हम बातें करते हैं प्रोग्राम के बारे में, और जब से आपने ये शजरे का ज़िक्र किया और अखबारात में छापा है, बहुत सारी बातें होने लगी हैं और लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया है कि अपने घर में लटकाना, और इसमें जो है कि उनका कंसर्न वही कहते हैं कि इसमें अल्लाह के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा हैं, और जो अज़ीम औलिया हैं उनके भी नाम हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती साहब आपने अपना नाम इसमें कैसे शामिल कर दिया है। एक तो ये उनका सही। दूसरा सवाल उनका ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में कहाँ लिखा हुआ है कि शजरे को अपने घर में लटकाना चाहिए। और तीसरा उन्होंने पूछा है कि ये जो नाम आपने लिखे हैं और ये पूरा एक सिलसिला आपने, तो ये अहादीस की किताबों में या सहाबा की ज़िंदगी से आया, इसकी कोई मिसाल मिलती? अच्छा दिलचस्प सवाल किया आपने। असल पहली बात तो ये कि शजरा जो है ये शजर से है। शजर कहते हैं दरख्त को। जैसे दरख्त की एक जड़ होती है, फिर उसका तना होता है, फिर उसकी शाखें और पत्ते होते हैं, और फिर वो एक मुकम्मल दरख्त नज़र आता है। इसी तरीके से ये शजरा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो निस्बतें हैं। आपके वज़ाइफ़ अरबा में से बुनियादी निस्बतें दो हैं, एक आपकी तालीमी निस्बत है और एक आपकी रूहानी और तज़किये की निस्बत है। वयुज़क्कीहिम एक आपका वजीफ़ा है, और ये दूसरा वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा। तो तालीम और तज़किया ये दो मैदान हैं। जिस तरीके से हम अपनी नस्बी जो शजरे उनको याद रखते हैं, उनको महफूज रखते हैं कि हमसे लेके जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला तक सिद्दीक़ी हैं, हम उस्मानी हैं, फ़ारूक़ी हैं, तो ये निस्बतें हमारी नस्बी और खूनी निस्बतें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये दो जो रूहानी निस्बतें, एक इल्मी निस्बत है कि इंसान ने किससे पढ़ा है, उसका उस्ताद कौन है, उसका उस्ताद कौन है, लिहाजा ये इल्मी सनद। चुनांचे तमाम सियाह सित्ता की हदीसों में कोई हदीस बग़ैर सनद के बयान नहीं होती। चुनांचे इमाम बुखारी अपने से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद को ज़िक्र करते हैं। ये वो शजरा है सनद हदीस का कि नबी पाक तक इमाम बुखारी पहुँचते हैं, और बुखारी पढ़ाने वाला मुहद्दिस अपने से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस सनद को बयान करता है कि इस तरीके से ये हदीस मुझ तक पहुँची है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा रूहानी शजर जो तज़किये का है, उसमें जो है इंसान अपने से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी निस्बत को ज़िक्र करता है कि रूहानी मैदान के अंदर एथेंटिसिटी मेरी सनद ये है कि मुझसे लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये वो औलिया अल्लाह हैं कि जिनके ज़रिए से मुझ तक ये फैज़ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किये का पहुँचा है। ये बयान करना तो ये तो बहुत मुनासिब बात है कि आप एक ऐसे शख्स से रूहानी या इल्मी बात सुन रहे हैं कि जिसका बाकायदे के शजरा है, वो कोई मजहूल आदमी नहीं है। ये वजह कि मुहद्दिसीन किसी मजहूल आदमी की तो रवायत नहीं लेते। जब वो अपनी पूरी शजरा जिक्र करता है सनद का, तो मैंने फ़लाँ से, उसने फ़लाँ से सुना, तब उसकी हदीस लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ रूहानियत और तज़किये की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें हम पर ये हक़ बनता है कि हम अपना वो शजरा बयान करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, और आपको ये पता चले कि जो शख्स ये बयान कर रहा है उसकी ये वो रूहानी निस्बत और सनद है, ये अथेंटिसिटी है, और ये बंदा अहल है इस बात का कि तज़किये के बाद आपको बता सके और आप उस पर बाकायदा अमल कर सकें। लिहाजा शजरे का बयान होना तो आपके हक़ में है
یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام تو نبی پاک کی نسبت بیان کرتے تھے، اس لیے کہ شجرہ اظہار نسبت ہے۔ یہ وجہ کہ صحابہ جب ساؤتھ افریقہ گئے جنگل میں، وہاں پر صحابی نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کے صحابہ ہیں، جنگل خالی کر دو، کیونکہ ان کی تو ڈائریکٹ نسبت نبی پاک سے تھی، انہیں ڈائریکٹ نبی پاک کا نام لیا۔ تابعین جو وہ صحابہ کی نسبت سے نبی کا نام لیتے تھے، تابع تابعین ان کی نسبت سے، تو یہ سلسلہ نبوت کا چلتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے یہ روحانی سلسلے اس طرح چلتے ہیں۔ یہ وجہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں، تمام اولیاء کاملین کے ہاں نہ صرف شجرہ لٹکانا بلکہ شجرے کے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس شجرے کو پڑھیں، کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں کہ جن کی نسبت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کے جو سلسلہ ہے آپ کی روحانیت کا ہمیں مہیا ہوا ہے، تاکہ اس کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے اور اس کی سند ہونا اس کا بڑھ جائے۔ اس لیے یہ شجرہ، باقی برکت کے طور پہ اس کو گھر میں لٹکانا یہ تو باعث برکت ہے، اس کو گھر میں لٹکانا کہ اولیاء اللہ کے نام، بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نسبی رشتے یاد رکھتے ہیں، ایسے ہمیں یہ روحانی رشتے یاد ہونے چاہیے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی نسبت سے، جن کی قربانیوں سے دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور اس کو یاد بھی کریں اور اس کو لٹکانا باعث برکت ہے۔ کوئی بھی عالم دین اہل سنت والجماعت کے ہاں کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو ہے باقی آپ کو یہ اعتراض کہ میرا نام اس میں کیوں آ گیا، تو بھائی دیکھو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کا نام بھی تو آنا چاہیے۔ اگر اکیلے اولیاء اللہ ہوں اور اولیاء اللہ کی جوتیوں کا خادم بیچ میں نہ ہو تو پھر یہ تو مناسب بات نہیں۔ تو میں تو جوتیوں میں خادم بن کے ان کے ساتھ ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز حشر میں میرا ان کے ساتھ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ویسے بھی حضرت لوگوں نے گھوڑا خریدنا ہو تو اس کا شجرا دیکھا جاتا ہے کہاں تک کہ کس کا بچہ، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا، یہ تو روحانیت کا معاملہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو کرن بانو صاحبہ، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو حضرت ہمیں بتائیں گے کوئی تاریخی خواب اور انتہائی دلچسپ خواب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے روز اول سے اسپانسر UBL کلک اینڈ ریمٹ، ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ پاکستان پیسے بھیجنے کا انتہائی مؤثر، تیز اور محفوظ ترین ذریعہ اور حلال ذریعہ، کیونکہ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے سے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ غیر قانونی ہے، اور چونکہ غیر قانونی ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ تو آپ کی نیک کمائی جب حلال کے پیسے آپ پاکستان بھیجتے ہیں، حلال مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نیو یارک سے لائیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام TV1 گلوبل پر غیب کی باتیں۔ آپ کو بھی دوبارہ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت انشاءاللہ آپ کو کوئی تاریخی خواب جس کا ذکر کتابوں میں، حدیث میں یا قرآن میں اس کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ قرآن میں جتنے خواب ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے اسلام کی تاریخ پر اور ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارا جو ماضی ہے ان کے اوپر۔ تو حضرت آج کا کون سا خواب ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت وسیع میدان ہے اور اس میں ایک لوگوں کا کثیر مجمع ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی تو ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو بالکل سینے تک ہے، کسی کا جو ہے ناف تک ہے، کسی کا ٹانگوں تک ہے، اور کسی کا بالکل اوپر کندھے تک بالکل مختصر لباس ہے۔ تو مختلف حالتوں میں لوگوں کو میں دیکھا۔ اس میں نے حضرت عمر کو دیکھا۔ ان کا اتنا لمبا لباس ہے کہ زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آج خواب دیکھا۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے، کہ عمر کو جو لمبا اور وسیع جو میں نے اس کا لباس دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہمیت اور قوت ان کو عطا فرمائیں گے وہ ان کی اپنی مثال آپ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اب تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر اسلام نے جو ترقی کی ہے اور دین کو جو تقویت ملی ہے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب احادیث طیبہ میں آتا ہے جس میں حضرت عمر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ایک بہت ہی اہم خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ خواب بے معنی نہیں ہوتے، یہ اللہ کا ہم تک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اگر کوئی خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پشتوں سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔
ایک کال لیتے ہیں، مسز علی ہیں میشیگن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم جی السلام. فرمائیے. وہ دراصل میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کوئی ارادہ کرے کہ اگر ہمارا بیبی ہوا تو اس کا نام ہم مثال کے طور پہ حسین رکھیں گے، جی تو کیا اس کے ساتھ ہم کوئی اور نام جوڑ سکتے ہیں یا صرف حسین رکھنا پڑے گا؟ جیسے حسین کے ساتھ محمد رکھ لیا یا کوئی اور نام رکھ لیا، تو کیا جی ایسا کر سکتے ہیں؟ جی جی ضرور ضرور، شکریہ. جی آپ بالکل، آپ اس کے ساتھ جو کوئی نام ملا سکتے ہیں. حسین رکھنا ضروری ہوگا اس کے ساتھ، لیکن ساتھ محمد ملا سکتے ہیں، احمد ملا سکتے ہیں، محمد حسین رکھ سکتے ہیں یا حسین احمد رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اصل جس کی نیت کی ہے وہ آپ کو رکھنا ہوگا. اچھا، وہ درمیان میں آخر میں وہ نام ضرور ہونا چاہیے. بالکل. تربیہ ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرے پاس ایک سوال ہے. جی کوئی جی. بڑے کمپٹیشن کے لیے کوئی دعا بتا دیا. کیا کمپٹیشن ہے؟ ایک کمپٹیشن. جی جی. کیا اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کیا ہے کمپٹیشن؟ اسلامک سینٹر کا کمپٹیشن. اچھا، اسلامک سینٹر کا. جی اس کے لیے آپ ایسا کریں، 2 رکعت نماز حاجت نفل پڑھے اگر نماز آپ نے پڑھنی ہو، اور اس کے بعد جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں، اور سارے رستے میں یا عزیزو یا ناصرو کا ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپٹیشن میں کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. حضرت ایک ای میل ہے، بڑی ضروری ہے، جس سے ہمارا واسطہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ پڑتا ہے. اس کے بعد ورجینیا سے زیتون ہیں ہولڈ کر رہی، ان کی کال لیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، جیسے آفیسز ہیں، بزنسز ہیں، لوگوں کے بلڈنگز میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پاکی پلیدی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. یورینل بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں یا بیک ہوم جس طرح کے وہ ہیں، وہ تو نہیں ہے یہاں پہ. تو پیشاب کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کپڑوں پہ گر جاتا ہے. حالانکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکی کرتے ہیں پانی سے یا کاغذ سے یا جس طرح. ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ اسے کیا احسن طریقہ ہے جس سے کہ اچھی طرح وہ پاکی ہو جائے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ آیا پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور کافی پریشان ہیں کہ ہمیں بہت ہی کنسرن ہے اس بات سے. اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اصل میں اگر مجبوری ہے اور ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ایک سفر میں تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، کیونکہ وہاں پر دائیں بائیں جگہ پاک نہیں تھی تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اور اسی طریقے سے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کمر میں چونکہ درد تھا اس لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو کوئی عذر اور مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز پاکی ہے. آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہاں اگر یورینل بنے میں اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو چوائس نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں، لیکن پاکی کا پورا اہتمام کریں. اس میں یہ بات جو ہے قابل جو وہ سماعت نہیں ہے کہ جی وہ چھینٹے پڑ گئے ہیں، پاک نہیں ہو سکا، یہ غلط ہے. اس میں آپ کو پوری پاکی کا اہتمام کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق آپ پیشاب کریں اور استنجا کریں. باقی رہا ٹیشو سے، اگر آپ نے استنجا کر لیا تو ٹیشو سے بھی استنجا ہو جاتا ہے. بس یہ کہ اچھی طریقے سے آپ صاف کر لیں، کسی قسم کا نجاست کا اثر باقی نہ رہے، تو اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز، ذکر، تلاوت جو بھی چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے. جی کوئی بھول چوک ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا بالکل. ہے. زیتون ہے جی ورجینیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں زیتون بول رہی ہوں. پہلے تو مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ لوگوں نے مجھے لائسنس اور پرمٹ کے لیے کسی کو دعا بتانی تھی اور میں نے بھی وہ کیا. جی جی. اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا لائسنس اور ڈرائیور پرمٹ. کیا مل گیا جی؟ اور بعد میں دوسرا یہ سوال ہے کہ میرے کزن نے استخارہ کیا تھا اس کے لیے کالج کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھی کنفیوز ہوتی کہ کون سے کالج میں جاؤ. جی جی. تو کہہ رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ میں نے پہلے لڑائی کی تھی اور اس کے بعد میرا ابو آ گیا اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آٹو اور اپنا سامان اٹھا لو اور جا کے کالج میں اپلیکیشن بھر دو. اور دوسری تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت تھی اور اس میں جیسے گیس کا سسٹم ہے جی. اور میرا کزن آ گیا اس کو کھول دیا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو بند کر ورنہ آگ لگ جائے گی. تو انہوں نے آگ لگایا تو آگ اتنا بڑھ گیا کہ آسمان تک چلا گیا. اور میں لوگوں کہتی ہوں کہ بہت لوگ ہیں، میں کہتی ہوں کہ اس کو کس طرح ہم اچھا جیسے بجا دیں گے. تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کو لائسنس مل گیا تو بہت خوشی ہوئی. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں
اور حسب توفیق صدقہ دے دیں۔ اور دوسرا جو ہے خواب استخارہ جو کیا ہے اس میں جس کالج میں وہ جانے کا کزن خواب میں کہہ رہا ہے تو لہٰذا اس کالج کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ وہاں کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا جو آپ نے خواب دیکھا اس کا مطلب کسی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اس کزن کی کسی بھی تصرف سے کسی حرکت سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ اچھا حضرت، یہ ایک اور ای میل ہے، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر گھروں میں لوگوں کو اس کے بارے میں پریشانی ہے، غصے میں آ کے لڑائی کرتے ہوئے یہ ان کو یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو یہ خاتون کی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی شادی کو 5 سال ہوئے ہیں اور حال ہی میں ان کا بہت جھگڑا ہوا اپنے خامد کے ساتھ، اور خامد نے 3 دفعہ یہ اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ کام ڈاؤن ہوئے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان کو طلاق ہو گئی ہے، اور مجھے اور کہہ رہی کہ میں بہت پریشان ہوں، زندگی میں بہت ہی بے سکونی ہے، کچھ بتائیں کہ جس سے لائف میں پیس آ جائے۔ اور میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے جو ان کی ایک اتنی سخت پریشانی ہے زندگی میں اس وجہ سے اس میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے اور ان کو کچھ سکھ چین مل جائے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روح سے یہ 3 طلاق واقع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائیں یا ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ائمہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، امام لیث، امام اوزاعی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، جتنے بھی محدثین فقہاء ہیں، چنانچہ امام ترمذی نے سب کا ذکر کیا اور کہا کہ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، سب کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ وجہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ قانونی طور کے اندر یہ بل پاس کر دیا گیا کہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 طلاق دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ یہ امت کے اندر ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیں تو تینوں واقع نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، یہ حدیث سے بہت بڑا جو مسکنسیپشن ان کو لگا ہے، ایسا نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لہٰذا آپ کی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ان طلاقوں کا ذکر کیا، اللہ نے 3 طلاق ایک مجلس ہی کو ذکر کیا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اب کیا تدبیر ہے، فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی پہلے شوہر کے لیے یہاں تک کہ وہ حلال شرعی کرے، یعنی اور جگہ نکاح کرے، پھر وہ اتفاقاً اگر جو طلاق دے دے پھر عدت گزار کی یہ پہلے کی نکاح میں آ سکتی، ورنہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب تحلیل شرعی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، آپ کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ باقی آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہیں، اس کے لیے آپ سورۃ فجر صبح شام 7 دفعہ سورۃ فجر تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت فرمائیں گے۔ آمین۔ تو مورل آف دا اسٹوری حضرت یہ ہے کہ غصے پہ قابو رکھا جائے۔ جی بنیاد تو وہی، ہاں اصل ہے۔ آپ نے تذکیہ نفس کے میں بھی بارے بتایا تھا کہ بلکہ لوگ تو ہمیں یہ عذر پیش کرتے ہیں جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں جی پیار میں کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں طلاق دیتا ہے، ہوتی غصے میں، اور غصے میں انسان کے امتحان ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے۔ شکاگو سے ایک اور کال ہے جی، رئیس فاطمہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں وعلیکم آپ کا السلام۔ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی 1.5 سال سے مجھے کینسر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنے کی وجہ سے میرا سی ٹی اسکین نارمل آیا، اور پھر کل دوبارہ وہ لوگ سی ٹی اسکین کرنا چاہ رہے ہیں اور کل میرا سی ٹی اسکین ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرا سی ٹی اسکین بالکل نارمل آئے۔ میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی جی، بڑی مسرت ہوئی۔ اچھا ہے، اور محمود صاحب ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ بہت نوازش، میں نے بھی آپ کو بہت، آپ کی مجھے ہر وقت آپ کی یاد اور آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مجھے ہمیشہ احساس رہا، جس کے وہ میں نے بہت مس کیا۔ بہرحال بہت ہی خوشی کی بات ہے جی کہ 1.5 سال کا کینسر آپ کا ماشاءاللہ آپ روح بصحت ہو رہی ہیں، اور میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اور مزید بتائیں کہ تاکہ آپ کا سی ٹی اسکین جو ہونے والا ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ آئے۔ جی حضرت۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی،
اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دیے ہوئے وظیفے میں برکت ڈال دی، اللہ کے دربار میں شنوائی ہو گئی، یہ میرے لیے بہت قابل شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور آپ کو دوبارہ جو سی سکین ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ نارمل آئے گا۔ آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے راستے پڑھتی جائیے، گھر سے 41 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیجئے گا اور سارے راستے لا حول ولا کا ورد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ بھی سی سکین آپ کا نارمل آئے گا۔ اللہ آپ کو جو ہے صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا۔ بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کی مزید کالز اور آپ کی ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں شاہ نواز فروزن فوڈز۔ آپ کو پتہ ہی کہ ہر گروسری سٹور پر شاہ نواز فروزن ان کے مزے کے کھانے جو کہ منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں ملتے ہیں۔ آپ ان کو استعمال کیجئے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، حلال ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکینڈ پہ ان کا جو برنچ ہوتا ہے جس میں 50 سے زیادہ ان کی ڈشز ہیں، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے 2-3 دفعہ جانے کا وہاں پہ، بہت ہی مزے کا برنچ ہوتا ہے۔ تو ویکینڈ پہ وہاں جائیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی 1 گلوبل پر۔ ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ کسی وجہ سے یہ پروگرام مس کر دیں تو پیر کی صبح 1 بجے اور پھر ہفتے کے دن بعد 1 بجے دوپہر کو ہم یہ پروگرام ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک کال لیتے ہیں، نجیب صاحب ہے غالباً، احمد صاحب ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کو اور حضرت صاحب دونوں کو میرا بہت سلام اور دلی دعائیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں کے بعد بہت زیادہ سوال نہیں کر سکتا۔ جی البتہ میری الٹی ٹانگ کے گھٹنے میں شدید درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، بائیں ٹانگ میں؟ اور اگر آپ کی یاد ہو، مجھے پتا ہے وقت بڑا کم ہے، پردے کے حوالے سے ہمارے کی کچھ خواتین جو یہاں پہ امریکہ میں ہیں وہ جابز وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن جب وہ جاب پہ جاتی ہیں تو ان کا پردہ بالکل کمپلیٹلی ویسٹرن آؤٹ فٹ میں ہوتا ہے۔ جب وہ گھروں میں آتی ہیں، کسی ہماری جو مسلمانوں کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں مکمل با پردہ ہوتی ہیں کہ سر تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کچھ نصیحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضرت پردے کے بارے میں تو میرے خیال ایک تفصیلاً پروگرام رکھیں گے آئندہ، تو اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے کیونکہ بہت اہم ہے، وقت مختصر ہے۔ لیکن ان کی وہ جو ٹانگ پہ بائی ٹانگ میں گھٹنے میں درد، اس کے بارے میں فرما دیجیے۔ جی، اس کے لیے آپ ایسا کریں، یا وہابو، یہ 23 دفعہ 23 ٹائم ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے۔ درد کی جگہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور 23 ٹائم یا وہابو پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ یہ دن میں کئی دفعہ آپ یہ عمل کر لیں، درد کی جگہ پہ یا وہابو 23 دفعہ، کسی مقام پہ درد ہو اس جگہ کو پکڑ کے 23 ٹائم پڑھ کے آپ دم کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ 41 دن بلا ناغہ کر لیں، آپ کا یہ ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی پردے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی مختصر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ جاب پہ جا کے اپنے سر ننگا کر دیتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں اگر کھلے رہتے ہیں اور اگر وہ سکارف کر لیتی ہیں، چہرہ کھلا رہے، باقی پورا جسم عبایا کے ساتھ یا بڑی چادر سے ڈھانپا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اس میں شرعی طور پر ان کے لیے گنجائش ہے، اس طریقے سے وہ جاب کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر سر بھی ننگا کر دیتی ہیں اور جیسے آپ بتا رہے ویسٹرن سٹائل میں چلی جاتی ہیں تو یہ ان کا یہ اس طرح جاب کرنا حرام ہے، اور جو کمائیں گی اس کمائی کے اندر بھی برکت نہیں رہتی، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، بہت سخت ہے تو ہاں۔ جی، نیو یارک سے کال ہے جی، نجیب صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب اور محمود صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا کال جو ہے نا وہ حضرت مفتی صاحب سے شکریہ ادا کرنا ہے اور وہ امت محمدیہ کو بتانا ہے کہ ہمارا بیچ میں ایسی شخصیت ہے جیسے حضرت مفتی صاحب کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، زیادہ اٹھانا ہے۔ میرا بیوی جو تھا last 5 months she was so sick، اس کی سر درد بہت زیادہ تھی، اس میں اس کی وہ کیا کہتے ہیں باڈی، کمر سب درد تھی، جی تو اور کیا کہتے ہیں وزن بھی لوز کرتی تھی۔ تو ہم نے سب جگہ ڈاکٹروں کے پاس دکھا دیا، اس کے پاس ڈاکٹر ہے تو انہوں نے 12 بلڈ ٹیسٹ کیا، کینسر کا، ایم آر آئی برین کا، سر کا، سب جگہ کا کر دیا، سب نے نارمل آ گیا۔
تو ایک دن میرے بیوی سب رو رہی تھی، تو اس نے قرآن شریف کو لے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میرے کو یہ درد سے مجھ کو نجات دلا دے. تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک دفتر میں، اور اس کی ٹیبل آگے ہے اور چیئر اس کا دو چیئر اس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے کو 4 کتاب دے رہے ہیں. تو میں نے صبح ہو گیا تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے ایسے خواب دیکھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. تو کچھ ایسے آدمی تو میرے کو یو ایس اے میں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ایسے آدمی کو ہم مل سکے. اگر ہو سکے تو افغانستان میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں اگر کوئی ہو تو ایسے مل جائے. تو ایک دن ایک ہمارے رشتہ دار نے فون کیا اور میری بیوی نے کمپلین کی اس طرح. کہہ رہے یہاں پہ ایک حضرت مفتی صاحب ہے، اس کے پاس جاؤ. جب میری بیوی گئی تو کہہ رہے وہ یہی شخص ہے، یہی شخص ہے، یہی جگہ ہے، یہی کرسی ہے، وہی ہے، وہی آدمی ہے. میں نے دیکھا خواب. تو پھر حضرت مفتی صاحب نے جب اس کو دیکھا تو حضرت مفتی صاحب آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس حلم ہے اور اس کے پاس وہ جو جن کا مال انہوں نے دیکھا کہہ رہے کہ اس کے پاس جن ہے. تو ہم کو بھروسہ بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا اس پر اس نے تعویذ دے دیا، اس نے باتیں کیا اس کے ساتھ. اور جو ہم نے پہلی بار میں نہیں گیا تھا، میرے سسٹر اس کے پاس گئے. دوسرا بار جو اس پر اٹیک آیا جن کا تو میں خود لے گیا. جب میں نے حضرت صاحب دیکھا دفتر سے نکل کر، میں خود اس کے ساتھ لو ہو گیا، میرا پیار ہو گیا. دیکھنے سے چہرے ایک نورانی چہرہ ہے اس کی کہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں سارے دن اس کو حضرت صاحب کو دیکھتا رہا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں اور ذکر کرتا رہا ہوں. تو جب میں نے دیکھا تو اس نے جن پر کہا کہ چپ ہو جاؤ تو اسی جگہ پہ وہ چپ ہو گیا. انہوں نے اسی دم پہ دم کر دیا، میری بیوی ٹھیک ہو گئی. تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے نجیب صاحب، آپ کی اہلیہ سب شفا دیا. میں یہ سب بہت شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. جی ماشاءاللہ کمال ہے حضرت، آپ تو ماشاءاللہ خوابوں میں بھی آنے لگے. اللہ بس یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے بزرگوں کا فیض ہے اور آپ کا حسن ظن اور محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کو شفا دی اور میں جو ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا حضرت ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے لیے اور انکل آوان کے لیے بہت دعائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ شکاگو سے لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پچھلے مہینے سے لوور بیک میں بہت سخت درد ہے. ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، لیکن کوئی ڈائگنوز نہیں ہو سکا کہ کیوں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے کہ نظر ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. تو میں نے دعائیں پڑھنی شروع کی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کسی نے بتایا ان کو، لیکن اس کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خواب ہی آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے پہلی رات کہ کوئی مجھے دعائیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے عیب امپرفیکشنز کور کرتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عربی میں لکھا ہوا تھا لیکن ان کو صرف یہی یاد ہے کہ عیوب عین سے جو ہے جو امپرفیکشنز، اور باقی یہ بھول گئے ہیں. دوسری رات انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کے لیے. اور تیسری رات انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں بہت سی دھند ہے اور وہاں بہت سی رائڈز ہیں اور بحری جہاز ہیں. یہ اپنی والدہ کو بتاتی ہیں کہ ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں فوراً اس جگہ سے نکلنا جانا چاہیے. تو اس پر ان کی ماں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو ٹو ریڈ فاتحہ، کہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور بٹ آئی انسسٹ دیٹ دس از ناٹ اے گڈ پلیس اینڈ وی ہیو ٹو لیو، کہ ہمیں یہاں اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے. اور جب جیسے ہی ہم جگہ کو چھوڑتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں یا سلامو یا سلامو اونچی اونچی آواز میں، اور اس کے بعد یہ اس بلڈنگ سے بحفاظت باہر آ جاتی ہیں اور پھر یہ باہر آ کر پڑھنا شروع کرتی ہیں فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اور جس کے بعد یہ اور ان کی والدہ بالکل ان کو کوئی ڈر یا کچھ خوف نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کچھ دعائیں پڑھی اپنی کمر کے درد کے بعد، اور اس کے بعد یہ خواب دیکھے. ماشاءاللہ خواب اچھا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ خوابوں سے یہ نتیجہ خود ہوتا ہے کہ آپ کو آسیبی نظر لگی ہے. یہ اوپری جو چیزیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ، جیسے انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے ایسے ان چیزوں کی بھی نظر لگتی ہے.
تو آپ کو آسیبی نظر ہوئی ہے جس سے آپ کو یہ پرابلم پیش آیا ہے۔ باقی آپ پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ 11 سانس میں پڑھیں گی۔ ایک مرتبہ پوری سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنی ہے، تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ 11 سانس میں پڑھنی ہے، اور سورہ فلق اور ناس یہ دونوں 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شروع ہوں گی، یہ آخری 2 آیتیں یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہیں۔ اور فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے اعمال پڑھ کے آپ نے بدن پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے، اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے متاثرہ حصے پر آپ نے مالش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ درد کی جگہ پر یا سلام و شہادت کی انگلی سے یا سلام و لکھنا ہے۔ لہٰذا بدن میں کہیں بھی درد ہو، یہ بڑا مجرب عمل ہے، کہیں بھی درد ہو اس کے اوپر یا سلام و شہادت کی انگلی سے دن میں کئی مرتبہ لکھے، اس سے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے درد کو رفع فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس متاثرہ حصے پہ یا سلام و لکھیں۔ لوور بیک کے آپ خود نہیں لکھ سکتی، تو آپ کی والدہ وغیرہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ لکھ سکتا ہے یا سلام، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سی بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، ان کے بہت ہی اچھے پروڈکٹس ہیں سکن کے لیے، چہرے کے لیے، جلد کے لیے اور بالوں کے لیے۔ اگر بال گر رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے اور نئے بال انشاءاللہ اگنے شروع ہو جائیں گے۔ میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں اور بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ تو honeyderm.com پہ جائیے، وہاں آپ کو پوری تفصیل ملے گی۔ ان کے تمام جو پروڈکٹس ہیں ان میں شہد، جس کا قرآن میں بھی بہت ذکر آیا ہے، شہد سے بنتے ہیں اور بھی انگریڈینٹ ہیں تمام نیچرل، تو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں۔ آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ کالز کا ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بلقیس ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ I actually have a question about my mom. She was diagnosed with shingles back in November. Diagnosed with what? Like chickenpox. Okay. And she's okay now, but because of the shingles, she has like scars all over her stomach and her back, and they itch a lot, and they burn. And if you can tell us something for the itching and the burning and to get rid of the scars. انشاءاللہ، تھینک یو۔ حضرت ہماری کی چکن پاکس ہوئی تھی ان کی والدہ کو بہت پورے جسم پہ، تو اب وہ تو ہو گئی ہے لیکن اس کے نشانات ہیں تو بہت، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچنگ اس میں نا کھجلی خارش بہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ الرحمن 3 مرتبہ پڑھ کے آپ زیتون کے تیل پہ دم کریں یا سرسوں کے تیل پہ دم کریں۔ سرسوں کا تیل ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ زیتون کا تیل لے لیں، دم کر کے وہ پورے بدن پہ آپ نے رات سونے سے پہلے مالش کرنی ہے، متاثر حصے پہ لگانا ہے انشاءاللہ۔ یہ 71 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر کھانے پینے پہ سورہ قریش 3 دفعہ دم کر کے آپ نے کھانا پینا ہے، 90 دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ ایچنگ جو ہے وہ اس کی مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور نشانات بھی اس کے رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیو یارک سے کال ہے جی، ہوما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بھائی میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا، ان کو نا ہارٹ اٹیک ہوا تھا آج سے 6 سال پہلے، تو ان کو پیس میکر لگ گیا، اب دوبارہ ان کو ہوا، ایک چھوڑ کے 2 لگے ہیں دوبارہ، تو وہ بہت سخت بیمار رہتی ہیں، ان سے اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ کیا ایج کیا ہے ان کی؟ دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے، جی ان کی ایج کیا ہے والدہ کی؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو پیس میکر لگا، ایک بیٹری ہوتی ہے جو دل کے پاس ہوتی ہے۔ ایج ان کی عمر کیا ہے؟ ہیلو، ان کی ایج کیا ہے والدہ کی؟ ان کی ایج 52 55 تک ہے۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا۔ تو دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی بولیں، ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہاں جی۔ دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ آئے دن میں سے جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور ساری اس میں برائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کو پتہ ہے، کل میری امی ہاسپٹل سے آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی آج گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ والدہ کے لیے سورۃ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ صبح شام 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں، صبح شام 7 دفعہ دم کر کے پلائیں۔ یہ 92 ڈیز کرنا ہے بلا ناغہ، تو انشاءاللہ ان کو صحت و عافیت ہو جائے گی۔ باقی شوہر کے لیے، ان کے لیے سورۃ والضحیٰ،
سورۃ ضحیٰ 7 دفعہ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے شوہر کو کھلائیں. باقی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کے لیے سورۃ والعادیات 7 دفعہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. عبداللہ صاحب ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت قبلہ سے جی جی کہ میں ایک تو ختم بوسی عرض کرنا چاہ رہا تھا، دوسرے آپ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ آپ کے محمود ایوان صاحب تشریف لے آئے ہیں تو پروگرام اب معلوم ہو رہا کہ آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی جی جی اور ان کے وجود سے کیفیت بنتی ہے پروگرام کی. وہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. ہے حضرت کہ مجھے آرٹریز میں بلاکیج ہے، 3 آرٹریز میں. میری اوپن ہارٹ سرجری کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر، جی جی مگر کیونکہ گردے قابل نہیں ہیں تو وہ روک دی. اب مجھے اٹھنے میں بیٹھنے میں بے پناہ تکلیف اور کمزوری ہے، ہڈیوں میں انتہائی ویکنس ہے اور غنودگی رہتی ہے. ایک عجیب عالم ہے، غنودگی تاری رہتا. اس کے لیے کچھ احساس کرنا ضرور انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت دے. جی حضرت. جی پہلے تو آپ کو شکریہ پروگرام کے حوالے سے، اور بھی محمود صاحب، بے شک محمود صاحب کو سب نے مس کیا. الحمدللہ واقعی پروگرام کی اب رونق دوبارہ سے ہو گئی ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ اپنے اس کے لیے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ، یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور 3 کالی مرچوں پہ دم کر کے 11 بجے تقریباً وہ کالی مرچیں چبا لینی ہیں. یہ 2 عمل آپ شروع کر دیں، پانی پینا شروع کر دیں اور 3 کالی مرچیں. یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی جو وہ شریانوں کی جو صفائی ہو جائے گی اور آپ کو قوت ہو جائے گی انشاءاللہ. اورلینڈو فلوریڈا سے ہیں مسز اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے اور جی دوسرے آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے. مجھے بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے. انشاءاللہ جی جلد پوری ہوگی آپ کی خواہش. خواب بتائیے اپنا. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے تو میں باتھ روم جاتی ہوں، لیکن باتھ روم میں چاروں طرف اتنی گندگی ہے، اتنی مطلب غلاظت ہے کہ میں کھڑی سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں نا. تو میں وہیں کھڑی ہوئی ہوں اور یہی سوچ رہی ہوں اور اسی میں میری آنکھ کھل گئی. مجھے یہی پوچھنا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کاروبار آپ نے نیا شروع کیا یا کرنا ہے یا کر رہے ہیں تو اس میں مالی خوشحالی کی علامت ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مالی خوشحالی ہوگی اور جو وہ کاروبار میں نفع ملے گا آپ کو مالی طور پر. ایک تو یہ مطلب ہے. اور اگر جو ویسے آپ محسوس کرتے گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں اور ٹینشنز ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جادو کے ذریعے سے آپ حضرات کو وہ ہرٹ کر رہا ہے. لہذا آپ کسی دیندار عامل سے جادو کا علاج کروائیں. ٹورانٹو کینیڈا سے کلیم صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمود صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کی واپسی دیکھ کے. حضرت صاحب السلام علیکم. میری وائف کو آرتھریٹک کا پرابلم ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری رکعت پڑھ کے اور سورہ مزمل پڑھ کے فش آئل پہ پی لیں. تو 71 تک انہوں نے ماشاءاللہ کیا اور بہت اچھا ان کو فائدہ ہوا. لیکن جیسے ہی عمل ختم ہوا وہ پھر دوبارہ جو جوائنٹس کے پھر دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے. پھر 71 ڈیز کے لیے کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ صحیح ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا عمل وہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے. اور وہ ہمیشہ رات کو خواب میں جو ہے بہت ساری عورتیں دیکھتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کلیم صاحب. ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ اس عمل سے ان کو فائدہ ہے، اس عمل کو فی الحال وہ جاری رکھیں. اندر بیماری جڑ سے جو ختم نہیں ہو پا رہی ابھی تو وہ عمل جاری رکھیں. 71 ڈیز کے بعد روکے نہیں تو اس کو جاری رکھیں. اگر جو بند کرنے پہ پھر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیں. جب بالکل جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس عمل سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو جاری رکھیں. اور باقی اس کے علاوہ عورتیں جو خواب میں دیکھی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو نظر لگی ہے، ان کو کوئی نظر ہوئی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی ہے. اس کے لیے انہیں بتائیں سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ 11 دفعہ یا 21 دفعہ یہ پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر میں وہ پانی پیتی رہیں اور اپنے بدن پہ بھی پھونک لیں. اور یہ 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ نظر کا اثر ٹوٹ جائے گا اور ان کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ.
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें बहुत दुख होता है कि बहुत सारी कॉलें आप इतना इंतज़ार करते हैं, होल्ड करते हैं, आपको कॉल नहीं मिलती, जिसका हमें बहुत ही एहसास है और दुख भी होता है। और आपसे गुजारिश भी है कि अगर आप जितनी अपनी कॉल मुख्तसर रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका मिलेगा और आपके लिए ये सदका होगा कि आपने अपनी बात को मुख्तसर किया, ये सोचते हुए कि दूसरे को बात करने का मौका मिले। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले इतवार इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर प्रोग्राम के दौरान बंदा महमूद अहमद आवान से कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर और अल्लाह के बंदों के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर मेहमान हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून का कि वो अपने इंतहाई बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हर इतवार को आपके साथ बातें करते हैं, आपके मसाइल के हल पर। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह अगले इतवार को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।